آنسریبل ہر جگہ ہم لوگ ہیں. تو ہمیں سیف رہنا چاہیے کہ نہیں؟ رہنا چاہیے نا. تو اسی لیے بس ان چھوٹی, باقی ہم کلیم نہیں کرتے کہ ہم نے کوئی فول پروف سیکیورٹی دی ہوئی ہے. ریہیبس میں ہی نشے آتے ہیں, ریہیبس میں ہی سگریٹ ہوتے ہیں, ریہیب میں ہی سارے غلط کام ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ اور ہماری آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن نہ ہو تو پھر کس سے ہو؟ ہم تو اپنی طرف سے صرف ایک سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں ایٹ ٹائمز کامیاب ہو جاتے ہیں, ایٹ ٹائمز ہمیں چھوٹے چھوٹے چیلنجز سامنے آتے ہیں, پھر ہم واپس رولز کو ریوائز کرتے ہیں. تو یہ ہماری چھوٹی سی مشکل ہے جس میں ہم پوری طرح سے کامیاب تب ہوں گے جب آپ ہمارے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیں گے. لاسٹ ٹائم میں بات کر رہی تھی پرو ایکٹیویٹی کی. یہ ایک ایسی اسکل ہے, اگر ہم سیکھ لیں تو ہماری لائف کافی حد تک ان آرڈر آنا شروع ہو جائے گی. پرو ایکٹیویٹی کا مطلب ہے ذمہ داری لینا, ہر چیز کی ذمہ داری لینا. یعنی ذمہ داری لینا اپنے موڈ کی, ذمہ داری لینا اپنے ایموشنز کی, ذمہ داری لینا اپنے رویوں کی. کتنا آسان ہے نا سلمان صاحب یہ کہنا کہ ہارون صاحب نے پہلے گالی دی تھی اس لیے میں نے گالی دی. ایسے ایگزامپل لے رہی ہوں, آسان ہے نا. اور پوری دنیا میں یعنی یہ چیز بڑی لیگل اور جائز سمجھی جاتی ہے. اس نے مجھے پہلے مارا تھا اس لیے میں نے اس کو مارا. تو ماں باپ کو اگر بچوں کی اکاؤنٹیبلٹی کرے نا, کیوں لڑے تھے, تو اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے پہلے مارا تھا تو وہ فوراً بھائی تم نے کیوں مارا, وہ دوسرے بچے کو یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ آپ تو اپنے ایکشنز کے رسپانسبل ہو نا, آپ نے کیوں مارا. آپ لوگ عبداللہ, آپ لوگ جب اپنی فیملی میٹنگز میں یہ کہتے ہیں کہ میں بور ہوتا ہوں یہاں پر, میں کیا کروں, میرا دن نہیں گزرتا, میرا ٹائم نہیں گزرتا, تو سب لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا یہ بتانے کے لیے اچھا تم یہ کر لیا کرو, تم وہ کر لیا کرو. اچھا پھر یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھے بتائیں کیا انہیں یہ کرنا چاہیے؟ یا ایون گھر میں جب بچے کہتے ہیں یا پیشنٹس کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو, تو وہ 100 کام بتانا شروع ہو جاتے ہیں, میرے ساتھ کچن میں آ جاؤ, ٹی وی دیکھ لو, بک پڑھ لو, فلاں چیز کر لو. مجھے بتائیں کہ صحیح جواب کیا ہونا چاہیے؟ رول آف تھم یہ ہے کہ انسولیسیٹڈ ایڈوائس نہیں دینی چاہیے, ایسا مشورہ نہیں دینا چاہیے جو ابھی کسی نے مانگا نہ ہو ہم سے. رول آف تھم یہ ہے. یعنی اگر ایک بندہ کمپلین کر رہا ہے نا کہ میں بور ہوتا ہوں, تو آپ اس کو نہیں کہتے کہ تم یہ کر لو یا وہ کر لو, آپ کہتے ہو کہ بھئی تم ایڈلٹ ہو, بڑے ہو رہے ہو, ٹین ایجر ہو, آپ دیکھو نا کہ آپ نے ود ان دا ریسورسز اپنی بورڈم کو کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ بالکل کیونکہ آپ کہیں گے اچھا تم ٹی وی دیکھو, کہیں گے میرے پاس نہیں دل کرتا میرا ٹی وی دیکھنے کو. آپ کہیں گے اچھا چلو ایسا کرو گیم کھیلو, کہیں گے نہیں دل کرتا میرا گیم کھیلنے کو. بک پڑھ لو, کہیں گے میں نے نہیں پڑھنی بک. تو کوئی فائدہ ہے مشورہ دینے کا؟ آپ ان سے کہتے ہیں کہ جو آپ کے ریسورسز ہیں ان کے درمیان خود ہی فائنڈ آؤٹ کرو, آپ نے اپنا دل کیسے لگانا ہے, کیونکہ آپ بڑے ہو رہے ہو. میں تو آپ کو اسپون فیڈ یا بیبی سٹ نہیں کر سکتا یا کر سکتی مزید. تو جب تک آپ بیبی سٹ کرتے رہیں گے سامنے والا بندہ بیبی بنا رہے گا, کیونکہ یہ رول آپ نے پہنایا ہے ان کو. بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ٹیکنیک یوز کرنا سوٹ نہیں کرتا, یہ آپ کے فیور میں نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہ ہیں جس کے اندر جان ہے آپ کی فیملی کے, چلیں 2 لوگوں کی, زیادہ کی نہیں بات کرتے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بٹنز کو پریس کیسے کرنا ہے. اب کل وہ ہوا نہیں, یعنی آپ کرنا چاہ رہے تھے اور کل انہوں نے واپس آپ کو کہا اور وہ چیز بیک فائر کی جو آپ کر رہے تھے, تو کھل گیا سب کچھ کہ نہیں اچھا اندر یہ کہانی چل رہی ہے, ہوا نا. اور اس کا ہرٹ اتنا تھا, اس کی پین اتنی تھی کہ اگلے 24 گھنٹے میں آپ کے بیہیویئرس میں وہ مینیفیسٹ ہوتا رہا. فزیو تھراپی نہیں کرانی نہ کروائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. واک پر نہیں جانا نہ جائیں, کوئی مسئلہ, آپ ہی کچھ دن بعد آ کر کہیں گے میں اس واک پہ بھیج دیں. میں جو سمجھانا چاہ رہی ہوں نا نکتہ وہ سمجھیں, اور وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے ہے. وہ عزیر صاحب بیٹھے ہیں نا, اگر وہ بھی کچھ, عزیر صاحب پچھلے دنوں چل رہا تھا نا ایسے مسئلے, تو اگر نان کمپلائنس اور اسنیک آؤٹ اور پتہ نہیں اس طرح کی ساری چیزیں, تو یہ تب چلتی ہیں. اب اس کے لیے میں اور آپ دنیا کے سارے ایکسکیوزز ڈھونڈ کر لا سکتے ہیں کہ میری امی نہیں اچھی, میرے ابو نہیں اچھے, میری بیوی نہیں اچھی, میرا بھائی نہیں اچھا, میرے تھراپسٹ نہیں اچھے, فلاں چیز نہیں اچھی, اس لیے میں یہ سب کچھ کرتا ہوں. لیکن پرو ایکٹیویٹی کی اسکل کہتی ہے کہ ایکسکیوزز اس بندے کو بہت اچھے لگتے ہیں جو بنا رہا ہوتا ہے, اور میں اور آپ صرف رسپانسبلٹی سے بچنا چاہتے ہیں, اسی لیے ہم ان ایکسکیوزز کے پیچھے چھپتے ہیں. اور میں اپنے ایک کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, ڈیفینڈ کرنے کے لیے 100 ایکسکیوز مجھے بنانے پڑے 1 منٹ میں. میرا برین اتنا کریٹیو ہے کہ وہ بنا سکتا ہے. اور میں آپ سب کی بات کر رہی ہوں, ہارون صاحب ہے نا ایسا, پتہ ہے کہ کون سی بات کس کے سامنے کرنی ہے, یہ بات فلاں کاؤنسلر کے سامنے نہیں کرنی, یہ بات اس کے سامنے نہیں کرنی. آسان ہے یہ کہنا کہ غلطی آپ کی ہے,
آسان ہے یہ کہنا کہ مس حفصہ مسئلہ میری بیوی کا ہے, آسان ہے یہ کہنا مسئلہ میرے چاچو کا ہے, کیونکہ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے, میں آپ سب کی اٹینشن چاہوں گی کیونکہ یہ مسئلہ آپ سب کا ہے. یہ آسان سلمان صاحب اس لیے ہے کہ اس میں پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کرنا کچھ ان کو پڑے گا, ہمیں نہیں کرنا پڑے گا, اسی لیے یہ سوچ آتی نہیں. چلیں مجھے یہ بتائیں, اس وقت آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں کون ذرا تھوڑا سا لو فیل کر رہے ہیں نارمل سے؟ اگر آپ کی اگر آپ کے حالات اور آپ کے جذبات آپس میں کانگروئنس رکھتے ہوں تو یہ چیز انتہائی نارمل ہے. یعنی فیونرلز پر لوگ رو رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز نارمل ہے کیونکہ حالات اور جذبات ایک جیسے ہیں. لیکن جو آگے سے ہم اس میں سچویشنز ڈالتے ہیں نا عبداللہ, جس طرح آپ کہہ دیں کہ میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے, مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھیجا نہیں کہہ کر, تو آپ کا دھیان اس طرف جائے گا, یا آپ کا دھیان جائے گا مس حفصہ نے میرا ڈسچارج روک لیا, چلیں سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں. آپ کا دھیان اس طرف نہیں جائے گا کہ میں نے کیا کیا, میں نے ایسا کیا کہ آگے مس حفصہ مطلب میری دشمن ہے, انہوں نے کیوں ایسے کیا. اس سے بڑی ریئلائزیشن کوئی نہیں ہے. اگر آپ میں سے کسی کو یہ لگتا ہے, یعنی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اپنے آپ کو کویشچن کرتا ہے, کوئی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرتا ہے کہ وائی می, میرے کیوں ریلیشن شپس ٹھیک نہیں ہیں, نہ کاؤنسلر سے, نہ گھر والوں سے, نہ دوستوں سے, وائی می, کیا میرے ساتھ ہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے لوگ ملے ہی سارے ایسے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں؟ عبدالرحمٰن صاحب سوچ سکتے ہیں نا, صرف سوال کرنا ہے. ہم ایک ازمپشن پر بات کر رہے ہیں, ابھی تو میں کہہ ہی نہیں رہی کہ ہم الزام لگائیں آپ پر یا مجھ پر, میں یہ کہہ رہی ہوں صرف ایک سوچ کے لیے, مطلب اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے کبھی اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں مسئلے ہوتے ہیں, کہ میرے تو کوئی مسئلے نہیں ہیں موڈ مزاج کے. جب بھی کوئی انسان بائی دا بکس چلنے کی کوشش کرتا ہے نا, تو ہمارا جو برین ہے نا وہ اتنا نیگیٹو اور ٹاکسک ہو چکا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم ساری غلط ہینڈلنگ اور پریکٹسز سے, کہ وہ ہمیں نا میسیجز دینا شروع ہو جاتا ہے بہت تگڑے والے کہ اب کچھ غلط کرو, ناؤ یو ہیو رائٹ یہ کرنے کے لیے. چھوڑ دیں ڈینائل کو بھی, اسے بولتے ہیں انٹائٹلمنٹ, جس میں ہم کہتے ہیں کہ پورا مہینہ ہو گیا میں آفس لیٹ نہیں پہنچا, کام پر ٹائم پر پہنچا ہوں, بلکہ 5 منٹ پہلے پہنچا ہوں, آج اگر 10 منٹ لیٹ ہو گیا تو کیا ہی ہو جائے گا. یعنی آپ اس دن کے لیے اپنے آپ کو مورل لائسنس دے دیتے ہیں کوئی غلط چیز کرنے کا, کہ پچھلے جیسے یہ سب غور سے سنیے گا, یہ اسٹیٹمنٹ کتنی کامن ہے, پچھلے مہینے میں ایک ہی بار بدتمیزی کی ہے نا صرف آپ سے, یعنی اپنی فیملی کو کہنا, چلے ایک بار کی ہو پچھلے پورے فیبرری میں آپ کی اپنی امی سے, ابو سے, بیوی سے, بچوں سے ایک دفعہ لڑائی ہوئی ہے, اور اس پر ریئلائزیشن نہیں ہے یا سینس آف شیم نہیں ہے, یا چلیں شیم بھی نہ کہیں, ریئلائزیشن نہیں ہے کہ میں نے غلط کیا, اس پر بھی یہ کہنا کہ ایک بار کی ہے نا, اس کے علاوہ بتائیں. یہ انٹائٹلمنٹ یہ آپ کو نا امپروو کرنے سے روک دیتی ہے. یا یہ کہہ دینا کہ میں سب کے لیے ان جنرل بات کر رہی ہوں, 10 دفعہ بھی ہو سکتی ہے, میں اور آپ انسان ہیں, ہم امپروومنٹ کے اسٹرکچر میں ہیں, ہم پروگریس کے اسٹرکچر میں ہیں. یہ جملہ غلط ہے, میں نہیں کہہ رہی کہ بدتمیزی ہوتی ہے, آپ اور میں غلطیاں کرتے رہیں گے, لیکن انٹائٹلمنٹ لینا کہ دیکھیں 9 مہینے میں نے ایبسٹیننس کے نکالے ہیں, اگر میں نے سلپ کر لیا تو کیا ہو گیا, مطلب کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں, اس پر یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے. اس پر یہ کہنا بنتا ہے کہ میں نے بہت ایفرٹ کی, ہاں کہیں پر کچھ کمی رہ گئی ہوگی, میں ذرا کچھ زیادہ اس بار سے میں کچھ زیادہ رسپانسبلٹی, دیٹس اٹ. کوئی آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتا ریلیپس پہ, کبھی بھی ہم آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے, آپ کی فیملی سے یا خود بھی نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے ہمارا آپ کی فیملی سے جھگڑا ہی یہ ہوتا ہے کہ پرووکنگ نہیں کرنی. اگر آپ ہمارے پاس واپس آ جاتے ہیں تو اس فیملی میٹنگ میں تیاری میں ہم کہتے ہی ہیں دیکھیں ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے, دیکھیں یہ بات نہیں کرنی, یہ بری بات نہیں کہنی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ نارمل پارٹ آف ریکوری ہے. اگر کوئی بندہ سلپ کر گیا, ریلیپس ہو گیا, تو کچھ میرا ریلیپس تو نہیں ہونا نا ڈرگ پہ, آپ ہی کا ہونا جو ریکورنگ ایڈکٹس ہوں گے. اس پر نئی گول سیٹنگ کر لیں. اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ کو ایک لائسنس دے دیا کہ کرتے رہیں سلپ اور ریلیپس. بات صرف ہے ریئلائزیشن کی اور رسپانسبلٹی کی. اگر آپ کے کل وہ آپ بات سن رہے تھے, ویسے تو بہت کوئی مناسب نہیں ہے فی الحال ان کی اگزامپل لینا, کل آپ بات سن رہے تھے سیشن میں, ایک جو پیشنٹ نے آ کر ایڈمٹ کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن اب آگے وہ کنڈیشنز لگا رہے ہیں, اپنی اپنی ججمنٹ سے بتائیں, واز ہی ولنگ ٹو گیٹ ٹریٹمنٹ. ٹرائل اینڈ ایرر ایک لرننگ کا میتھڈ تھا جو آج سے کئی سال پہلے آبسولیٹ ہو چکا ہے. ایک میتھڈ تھا, ایک اسکول آف تھاٹ تھا جس کو کہتے تھے لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر, لرننگ بائی امیٹیشن, یعنی آبزرو کر کے لرن کرنا. یہ وہ طریقے ہیں جو لیب ریٹس پر استعمال کیے جاتے تھے, اور پھر ایک ٹرائی کرنے کے بعد پتہ چلتا تھا او ریزلٹس یہ نہیں ہیں, پھر نئی ٹیکنیک اپلائی کی جاتی, پھر پتہ چلتا او ریزلٹس نہیں ہیں. تو ایئرس لگتے تھے اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں کون سا طریقہ صحیح ہے.
آج کی آپ جس دنیا میں رہتے ہیں کلک پر آپ بیسٹ پریکٹسز کو دیکھ سکتے ہیں. مجھے بتائیں آپ پھر بھی لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر پر جائیں گے؟ آج آپ ایک کلک پر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا بیسٹ فون ہے, تو کیا آپ سارے فونز یوز کر کے 4 سال کی ریسرچ کے بعد پتہ کرنا چاہیں گے کون سا بیسٹ فون ہے؟ آج آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ بیسٹ پین کلر کون سا ہے اگر کسی کی سرجری کرنی ہو. تو کیا آپ 50 پیشنٹس پہ یہ تجربہ کرنے کے بعد سیکھنا چاہیں گے؟ تو جب ہم باقی ساری چیزوں میں اتنا ایکسیل کر رہے ہیں تو اس چیز پر اٹس جسٹ دیٹ ہمیں سوٹ نہیں کرتا فوراً سے مرضی کو دے دینا کسی کو. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو فار دا لیک آف اے بیٹر ایکسپریشن سمجھا رہی ہوں کہ لیب ریٹ سمجھیں اور سمجھیں کہ مجھ پہ تجربے کرتے رہو. میری آج سلمان صادق صاحب سے یہی بات ہو رہی تھی نا. آپ نے مجھ سے اپنی ایک دل کی فیلنگ شیئر کی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, کہ اس ایج میں ریہیب میں جانا غلط ہے. تو میں نے کہا سلمان صاحب چلیں میں آپ کے ساتھ بڑی آنیسٹ ہو کر بات کرتی ہوں, یعنی چلیں سمجھ لیں عزیر صاحب آپ ینگسٹ ون ہیں یہاں پر, ایسا ہی ہے, کیا ایج ہے آپ کی؟ تو سلمان صاحب مجھ سے ایک اپنی فیلنگ شیئر کر رہے تھے کہ میرا خیال ہے جو ٹین ایجرس کو آپ لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں یا ان کے پیرنٹس, یہ غلط کام ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو میں نے کہا چلیں یہ میں آپ کی ایک فیلنگ آ رہی ہے میں اس کو کنیکٹ کرتی ہوں, اس کے ساتھ ویلیڈیٹ کرتی ہوں کہ آپ دل سے سوچ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں رہنا مشکل ہے. لیکن آج کل کے مسئلے نشے بھی جتنے امپورٹنٹ ہیں اور آج کل جتنے مسئلے ٹین ایجرس کر رہے ہیں جن کو ٹربل ٹینز بھی کہتے ہیں, تو کیا ہم ان کو 40-50 سال کی عمر کا ہونے دیں اور پھر علاج کریں؟ اور اگلی بات جو میں اب کہنے لگی ہوں وہ میں نے اس وقت نہیں کہی تھی. سلمان صاحب مجھے الاؤ کیجیے گا پلیز. اگر آپ ٹین ایج میں آئے ہوتے نا تو آپ ٹھیک ہو گئے ہوتے اب تک. کچھ بیسک چیزیں 2-4 ملتی جلتی ہیں, اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں ویری کرتی ہیں. اس پر دھیان نہیں جاتا, دھیان جاتا ہے کہ مطلب, اور کہیں سے یہ ویل کو ری انوینٹ کرنے والی بات نہیں, یہ پروون طریقہ ہے. آپ کے سامنے بڑی مثالیں بیٹھی ہوئی ہیں جو یہاں سے علاج کروایا انہوں نے اور وہ اب اپنے بہترین ورژن میں, ہاں وہ بالکل پرفیکٹ نہیں ہوئے جو ہماری وانٹ بھی نہیں ہے اور ہم کر بھی نہیں سکتے, ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. اسی طرح فیملیز بے تحاشا انیبلنگ کرتی ہیں, بہت انیبلنگ کرتی ہیں, لیکن وہ انیبلنگ کا کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. وہ ایک دفعہ آنکھیں اٹھا کر دیکھ لیتی ہیں نا تو شکایتیں لگ جاتی ہیں ان کی کہ فیملیز پرووک کرتی ہیں. تو یہ چیز ہماری نیچر میں ہے کہ ہم بلیم گیم کے سائیکل میں تب تک پھنسے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بلیم گیم میں پھنسنا اور وکٹم رول میں رہنے کا بہت مزہ ہے. یہ اتنا ایڈکٹیو ہے جتنی کوکین اور آئس ایڈکٹیو ہے. اس بات کو بغیر لائٹر نوٹ کے یا کسی اس سارکیزم کے سمجھیے گا کہ وکٹم رول میں بیٹھنا, پٹی پاٹ پر بیٹھنا, بلیم گیم کرنا, یہ بہت ایڈکٹیو ہے. سیکھ جائیں گے آہستہ آہستہ ہم بھی ایک دن بڑے ہو کر, لیکن میں بات کو ہم پہلے دن سے کرتے ہی یہ ہیں. کو ڈیپینڈنٹس کو ان کی مینجمنٹ سکھا, لیکن مسئلہ یہ اٹ از آلویز ایزیئر سیڈ دین ڈن. میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کوکین سے نفرت کریں, آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کے گھر والے کہہ سکتے ہیں چاہتے ہیں خود, کیونکہ یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. میرے بس میں نہیں کہ میں نفرت کروا دوں, آپ کے بس میں نہیں کہ آپ کر لیں. تو کیوں نہ ان چیزوں کی طرف فوکس کر لیں جو ہم کر سکتے ہیں, اور یہ پرو ایکٹیویٹی کا ایک بڑا پارٹ ہے. آپ کو پتہ ہے ارسلان صاحب وہ 2 سرکلز والی سلائڈ پر جائیے گا. ہماری زندگی میں نا آگے یہ ہماری زندگی میں 2 طرح کے سرکلز ہوتے ہیں جس میں عبداللہ ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ رٹا نہیں لگانا نا, اس میں زندگی گزارنی ہے. ان 2 سرکلز میں ہم زندگی گزارتے ہیں. ایک کو بولتے ہیں سرکل آف انفلوئنس, ایک کو بولتے ہیں سرکل آف کنسرن. عام زبان میں آسان سمجھنے کے لیے سرکل آف کنٹرول اور نو کنٹرول بھی کہہ سکتے ہیں. سرکل آف کنٹرول وہ جس کے اندر ساری وہ چیزیں ہیں جس کو بدلنے کا ہمارے پاس طاقت ہے, یعنی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو بدلنا, کم ہے زیادہ ہے لیکن ہے. سرکل آف نو کنٹرول یا کنسرنز وہ والا دائرہ ہے زندگی کا جس میں ساری وہ پریشانیاں یا چیزیں ہیں جو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اور 90% آف دا پیپل یا اس سے بھی زیادہ پرسنٹیج کر لیں وہ سرکل آف کنسرن میں رہتے ہیں جس کو وہ نہیں بدل سکتے, اور وہ ایکسپینڈ کرتے رہتے ہیں اس سرکل کو. ہر کسی کا دھیان یہ جاتا ہے یہ نشے ختم کیوں نہیں ہو جاتے دنیا سے, یہ حکومت کیوں نہیں کرتی اس بارے میں کچھ. آپ سب کی اٹینشن چاہوں گی اس ایگزامپل کے لیے. آپ کا گھر کا سٹرکچر ہے, ٹھیک ہے, ابا کو لے لیتے ہیں, وہ بہت کنٹرولنگ ہے, بہت, امی ابو دونوں کو لے لیتے ہیں, سب اپنی اپنی امیجنیشن کریں, امی ابو بیوی تینوں لے لیتے ہیں, ابو بیوی بہن بھائی سب لے لیتے ہیں کہ اس ہاؤس ہولڈ میں
عثمان صاحب, اس گھر میں یہ لوگ بڑے کنٹرولنگ, بڑے پرووکیٹیو ہیں, خوشی نہیں دیکھ سکتے ہماری, اور غصہ کرتے ہیں اور بری بری باتیں کرتے ہیں, اور ہم ان سے نفرت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ چیز, ان سے نفرت کرنا, ان سے ایک سیکنڈ, ان سے نفرت کرنا اور ان کو چینج کرنا, یا یہ کہنا یہ بدل کیوں نہیں جاتے, یہ اپنا رویہ کیوں نہیں بدل لیتے, یہ مجھ سے پیار کیوں نہیں کرنے لگ جاتے, یہ اپنی نیچر کیوں نہیں بدل لیتے, یہ ساری چیزیں سرکل آف کنسرن میں آتی ہیں, جس پر میرا یا آپ کا جو بھی اس سچویشن میں, جو بھی اس سرکل میں, اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. کانسیپٹ سمجھیں پہلے, میں ایروز کا بھی سمجھاتی ہوں. بات یہ ہے کنٹرول, بات یہ ہے کہ آپ کا دھیان اس طرف رہتا ہے جس چیز کو بدلنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. انڈور کیوں کر دیا ہے مجھے, انڈور کیوں کر دیا ہے, اس کو بدلنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ یہ مجھے کر ہی نہ سکے انڈور, میرے نشے نہیں ہوں گے, میرا کوئی رویہ خراب نہیں ہوگا, تو مجھے کس بیسس پہ کریں گے انڈورس. تو ہمارا دھیان اس طرف رہتا ہے کہ میں, اور وہ بڑی ایسی لڑائی ہے جس میں آپ ڈپلیٹ ہوتے رہتے ہیں مسلسل, کیونکہ اس میں بڑی انرجیز لگتی ہیں. سرکل آف کنسرن میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. ہر وقت یہ کمپلین کرتے رہنا مہنگائی بہت ہے, ہر وقت یہ کمپلین کر, پاکستان پہ ڈیٹ بہت ہے. میں اور آپ اس ڈیٹ کا کچھ کر سکتے ہیں؟ اس سے جو اسٹاف اس طرح ڈیل کیوں کر رہے ہیں, میرے گھر والے نہیں اچھے, میرے دوست نہیں اچھے, میری بیوی نہیں اچھی, حکومت نہیں اچھی, آرمی نہیں اچھی, موسم نہیں اچھا, میں نے نہیں جانا, بارش ہو گئی ہے موڈ خراب ہو گیا, یا بارش ہو گئی ہے تو اب کریونگز ہوں گی, کہ آپ اپنا ویدر خود کیری کرتے ہیں. کوئی ہونا نہیں چاہیے آپ کی لائف میں جو آپ کو سیڈ کر دے, جو آپ کو رلا دے, جو آپ کو ہنسا دے, جو مطلب ان ایموشنز کا ریموٹ کنٹرول آپ کے پاس ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کہیں گے آج تو اس افسا نے نا موڈ خراب کر دیا, انہوں نے اتنی جلی جلی باتیں کی ہیں. حالانکہ آپ کا, اگر میں نے کی بھی ہیں جلی جلی باتیں, تو آپ کو اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا آنا. آپ مطلب مجھے کیسے الاؤ کر سکتے ہیں آپ کا دل دکھانے کے لیے, کر سکتے ہیں آپ الاؤ, لیکن ہم کرتے ہیں, ہر وقت کرتے ہیں. آج کی فیملی میٹنگ میں امی ابو نے یہ بات کر دی اور میرا موڈ خراب ہو گیا, فیملی میٹنگ خراب ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سرکل میں رہ رہے ہیں جس کو چینج کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم اس سرکل میں رہنا شروع ہو جائیں عثمان صاحب, جس کو بدلنا ہمارے اختیار میں ہے. یہ ہے کہ آپ اس پین کو بدل سکتے ہیں جو آپ نے ایسوسیٹ کی, جی پھر لاما کے لیے کوششیں کرتے رہیں, لیکن پھر وہ نہیں, ایک ایگزامپل ہے کہ پیاز بھی کھانے پڑتے ہیں اور ڈنڈے بھی کھانے پڑتے ہیں, تو وہ لاما کے چکر میں 80-90 دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں. اور آخری تو میں سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم جس ریئلٹی کو چینج نہیں کر سکتے, اس طرف اپنی انویسٹ کرنے کا انرجیز کوئی پوائنٹ نہیں ہے. کہ یہ فیلنگ تب آتی ہے جب آپ انٹائٹلڈ فیل کرتے ہیں, جب آپ کو لگتا ہے کہ, تو آپ کو ہر دن اپنے آپ کو ایک ریئلٹی چیک دینا ہوتا ہے کہ مجھے ریئلٹی میں رہنا ہے, مجھے انٹائٹلڈ فیل نہیں کرنا, مجھے انٹائٹلمنٹ سے آپریٹ نہیں کرنا, کیونکہ وہ مجھے ڈیویٹ کرائے گی. آپ کو پتہ ہے ریلیپس کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس سے بھی پہلے آپ کے ایک ہلکی, یہ نا ایک بڑی اچھی ریئلائزیشن ہے, اگر آپ سب اپنی اس میں رکھنا چاہیں گے, اپنے پاس رکھنا چاہیں گے مینجمنٹ کے ٹولز میں, کہ آپ کی نا ڈیفینیشنز بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ نیو نارمل بنا لیتے ہیں. ریکوری کا نارمل ہے کہ روٹین مینٹین کرنا, سلیپ ہائیجین مینٹین کرنا, نیو نارمل ہی ہو جائے گا. خیر اگر رات کو اٹھ گیا تو کیا ہی ہو جائے گا, یہ نیو نارمل ہے, اب تو میں ریکور ہو گیا ہوں. ریکوری کا نارمل یہ تھا کہ میں نے سلپری فرینڈس کو اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ میں ہر وقت ولنریبل ہوں. نیو نارمل یہ ہوگا ونس اے وائل مل لینے میں کوئی حرج نہیں, ایسی باتیں انہوں نے بنائی بھی ہیں. ریکوری کا نارمل یہ ہے کہ مجھے موڈ آلٹرنگ سبسٹنس نہیں لینے, اسٹنگ بھی نہیں لینی, ریڈ بل بھی نہیں لینا. نیو نارمل یہ ہوگا ساری دنیا پیتی ہے, پھر کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوتا. ریکوری کا نارمل یہ ہے کہ ایک پراپر اٹائر مینٹین کرنا ہے. نیو نارمل یہ ہے آرٹسٹ ایسے ہی ہوتے ہیں. سمجھانے کے لیے مجھے کل ایک پیشنٹ نے کہا ہے کہ آرٹسٹ ایسے ہی ہوتے ہیں, آپ تو پھر پوری دنیا کے آرٹسٹ کو جو ہے نا رسک پر ڈال دیں گے. تو میں نے کہا نہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کی ڈیفینیشنز ہلکی ہلکی بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم نہ بھی دیا فیملی کو تو خیر ہے, آپ کو لگتا ہے کہ روزانہ اپنی ریکوری پر کام نہ بھی کیا تو خیر ہے. آپ کہتے ہیں دوائی اسکپ کر بھی دوں تو کیا ہی ہو جائے گا جب میں نے نشہ کرنا ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ہلکا سا ریئلائز کر رہے ہیں کہ میں آج کل تھوڑا ڈیویٹ کر رہا ہوں, تو آپ واپس جاتے ہیں اپنے کاؤنسلر کے پاس, یا فون پر رابطہ کرتے ہیں, یا جیسے بھی کہ میرے نا آج کل یہ کانسیپٹس ہیں تھوڑے مجھے بتائیں. جیسے آج انہوں نے اپنا اسٹیمنا بڑھا لیا, ویک ہو رہا تھا نا, کم ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے واپس ریورٹ کیے یہ اسی پلیس پر جہاں سے ان کو وہ اسٹیمنا ایٹ فرسٹ پلیس ملا تھا. جی
ہاں تو آپ آنیسٹ اور ٹرانسپیرنٹ ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں دیکھیں میں نے یہ میرے نا ذہن میں یہ خیالات آ رہے ہیں, ابھی ہوا کچھ بھی نہیں, ابھی ریلیکس بڑی آگے ہے, لیکن آپ جب ان سے یہ چیزیں شیئر کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کی گرٹ کو چارج کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ انٹریکشن بڑھا لیتے ہیں, جس سے آپ کو جیسے آپ کو اگزامپل دیتی ہوں, حسنین صاحب کو بالکل چرچ نے دیوانہ کر دیا تھا ایک دفعہ آؤٹ ڈورس میں, اتنے شروع میں خیال آئے تھے. تو میں نے نا 2 دن ان کا موڈ اتنا لو دیکھا, حالانکہ یہ بڑے ببلی اور بڑے چارمنگ سے تھے, سب کے درمیان اٹھتے بیٹھتے. تو ایک دن واک پہ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو ہوا کیا ہے, کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ تو جیسے انفارمیشن کا ڈائریا نہیں ہوتا, تو حسنین صاحب نے ساری چیزیں ایسے کھول دیں کہ میرا نا دل کرتا ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کو, تب نا ریلیپس کے 4-5 پیشنٹس آئے تھے, تو اس لائک میں نے سوچا کہ یہ لوگ آ گئے ہیں ایک دفعہ کر کے, تو میں بھی 1-2 دفعہ چرس پی لیتا ہوں, مجھے بہت زور کے خیال آ رہے ہیں, تو کیا ہی ہو جائے گا, آپ لوگ مجھے 10-15-20 دن رکھ لیں گے, اور پھر میں امی بیٹھی ہوئی ہیں, اب ان کو گھر جا کے کچھ اس انفارمیشن پہ کچھ کہنا نہیں, انہوں نے مجھ سے شیئر کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے چرچ تو پینی ہے, میرا بہت دل ہے. تو میں ساتھ نا ان سے بات کرتے کرتے میں نے ان کو پورا ویژولائز کرایا, میں نے ایسی باتوں میں لے گئی ان کو واپس آسٹریلیا, کہ اچھا وہاں کیا ہوا تھا, اچھا وہ دنیا کیسی تھی, اچھا پھر کیا ہوا تھا جب نشے کرتے تھے تو سکون تھا, کتنے دن مزے کے گزرے تھے اور بدمزگی آ گئی تھی. کرتے کرتے اٹ ٹوک اراؤنڈ 40 منٹس آئی تھنک, اور بیچ میں یہ ایموشنل ہو رہے ہیں, اور بیچ میں رونا آ رہا ہے, اور بیچ میں کہ آپ نے مجھے کیا یاد کرا دیا, اور وہ ساری تو بالکل پیراڈائم شفٹ ہو گیا. اور ٹورڈز دی اینڈ ہماری ڈسکشن کے ہی واز اے چینجڈ پرسن, یعنی آپ ان کو واپس اس ٹرپ پر لے کر جاتے ہیں کہ آئے کہاں سے ہو. اور اب جب دوبارہ یہ, حالانکہ میں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا نہیں چرچ نہیں پینی, چرچ اچھی چیز نہیں ہوتی, نہیں اب آپ دوبارہ یہ کریں گے, میں نے صرف ان کو, اس کو بولتے ہیں موٹیویشنل انٹرویوئنگ, یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, اسے بولتے ہیں موٹیویشنل انٹرویوئنگ, جس میں آپ اگلے بندے کی طرف سوال پھینکتے ہیں اوپن اینڈڈ, اور وہ خود آپ کو جواب, جس طرح مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, بیسکلی تو ایک تھیراپیوٹک اسکل ہے, لیکن یہ ماں باپ کو بھی سیکھنی آنی چاہیے, جس میں وہ خود نہیں کہتے کہ نہیں ایسے نہ کرو, وہ آپ کی طرف ایسے اوپن اینڈڈ سوال پھینکتے ہیں جس میں وہ کم بولتے ہیں, اور آپ ایکسپلینیشن موڈ میں. مجھے تو پورے ٹریٹمنٹ میں انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ آسٹریلیا کیا تھا, وہاں پر کیا ہوا ان کے ساتھ 6 سال. اس ایک 40 منٹ کی ڈسکشن میں انہوں نے مجھے پوری اپنی زندگی بتا دی تھی کہ میرے ساتھ وہاں پر کیا کیا ہوا تھا. جتنے بھی مینجمنٹ کے ٹولز ہیں نا, یہ پرابلم آنے سے پہلے کرتے ہیں. اگر ایک بندہ ڈائٹ پہ ہے اور اس نے کاربس کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے, اور اس کو بہت شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور فریج میں پیزا پڑا ہوا ہے نا, تو کریونگ مینجمنٹ کام نہیں کرے گی, تو وہ جائے گا اور کھا لے گا. اس کو یہ کام پہلے کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے سپورٹیو میجرز ساتھ ساتھ لے کر چلنے ہیں. جیسے میں نے کھانے پینے کی اگزامپل دی, تو آپ اپنی سپورٹیو میجر اس طرح رکھیں گے کہ آپ اپنا انوائرمنٹ سلپری نہیں رکھیں گے, آپ چوز کریں گے اپنا انوائرمنٹ نان سلپری رکھنا, تاکہ جب کریونگز ہوں تو وہ اتنی شدت سے نہ ہوں کہ آپ بس کولیپس کر جائیں. جب کریونگز آ گئی ہیں بہت زیادہ اور مائنڈ بن گیا ہے ہر چیز کرنے کا, تو کریونگ مینجمنٹ کو کچھ بھی کام نہیں کرتی, تو پھر بس کوئی بند نہیں ہوتا جو آپ کو روک لے. کیسے پتہ چلے گا ایک بندے کی دوائی چھوٹنی ہے, انسولین چھوٹنی ہے کہ نہیں؟ ایسے پتہ چلے گا کہ آپ کا جو شوگر لیولز ہیں وہ نارمل نہیں آ رہے گلوکومیٹر پہ, ٹھیک ہے. پھر جو آپ کا HbA1c ایک ٹیسٹ ہے وہ بھی نارمل رینج میں نہیں آ رہا, تو یہ ایک بالکل ایویڈنٹ سائن ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اس دوائی کی. ایڈکشن میں دیکھیں جتنی بھی کرونک بیماریوں کی دوائیاں ہیں نا, وہ کوئی عام بندہ نہیں لے سکتا, یہ وہ بندہ لے سکتا ہے جس کے اندر اس چیز کی گنجائش ہے. اگر مجھے ڈائبٹیز نہیں ہے نا, تو میں اس کی 10% ڈوزیج بھی نہیں لے سکتی, یعنی اس کی منیمم جو ڈوزیج ہے انسولین کی, میں اس کا 10% بھی نہیں لے سکتی, کیونکہ میرے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے. مجھے فوراً ہائپو ہو جائے گا, میں بے ہوش ہو سکتی ہوں, یعنی جو بھی انسان یہ کرے گا. اسی طرح ہائپر ٹینشن کی دوائی کوئی وہ بندہ نہیں لے سکتا جو ہائپر ٹینشن کے ساتھ نہ ہو. اسی طرح مرض نہیں ہے, تو آپ دوائی لینے کے بعد بالکل سٹیبل ہیں, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, آپ کو بالکل ایکسٹرا پیرامیڈل سمٹمس نہیں ہو رہے, دیٹ مینس کہ آپ اس دوائی کے ساتھ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. یہ سب سے بڑی ایویڈنس ہے. جب وہ دوائی آپ کو پرابلمس دینا شروع کرے گی, وہ ایکچوئل پرابلمس جو کہ اس کی پرابلمس ہوتی ہیں, تو پھر آپ کی اس دوائی کی ریویو کی طرف بات جائے گی. یہ جو ساری سٹوریز ہیں نا, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اس دفعہ کیا ہوا, پچھلی دفعہ کیا ہوا, کس رشتہ دار نے کیا کیا, کس امپلائی نے کیا کیا, میری ساس نے کیا کیا اور میری بہو نے کیا کیا, یہ ساری سٹوریز امپورٹنٹ نہیں ہیں. امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ کس پرابلم کے ساتھ ہیں. اب ایک بندہ ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ ہے نا, تو ہم ہر طرح کا سینیریو امیجن کر سکتے ہیں, سیفلی ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا, اور اس کی مینجمنٹ وہی ہے, چاہے آپ 50 دفعہ آ جائیں.
آپ صرف ان کو, جس طرح میں نے آپ سے اس دفعہ کوئی بات پوچھی کیوں لڑائی ہوئی بیوی سے, کیا ہوا تھا, نہیں نا, آپ نے بھی نہیں بتائی, پوچھی بھی نہیں. میں نے صرف آپ کو ایک کانسیپٹ ڈیلیور کیا کہ سلمان صاحب آپ ہر دفعہ سارے مسئلوں کو ہائی لائٹ کر کے ایک چیز کو چھپا دیتے ہیں کارپیٹ کے نیچے, اور وہ ہے کوکین. آپ سب یعنی اپنے اپنے, نہیں بلیم گیم نہیں ہو گئی, ریئلائزیشن نہیں ہے. یعنی میں نے کہا کہ یہ جو میں سٹوریز کی بات کر رہی ہوں نا, کہ اس دفعہ ابو نے میرے سے بڑی زیادتی کی ہے, عبداللہ صاحب کہہ سکتے ہیں نا آپ, یہ بات یہ ہے کہ یہ ساری سٹوریز میٹر نہیں کرتی, امپورٹنٹ بھی نہیں ہے. ایک تھیراپسٹ, میں صرف سمجھانے کے لیے بتاؤں, ایک تھیراپسٹ کا بالکل کام نہیں ہے ان سٹوریز کی نیٹی گریٹی میں جانا. ہم صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اس کے پیسے لیتے ہیں. ادروائز سٹوریز سننا امپورٹنٹ نہیں ہے, حل بتانا لیکن آپ کی سٹوری سنائے بغیر تسلی نہیں ہوتی. ہم صرف اسی لیے سٹوری سنتے ہیں. سٹوری سے میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور میں بولوں. سٹوری سے میرا مطلب ہے آپ مجھے پریسائزلی کہیں 2x2 یہ مسئلہ ہے میرا. دیکھیں ہر سٹوری کی دو سائڈز ہیں. ایک سائڈ فیملی کی طرف سے جو سٹوری پریزنٹ کی جا رہی ہے, اور جو پیشنٹ کی طرف سے سٹوری پریزنٹ کی جا رہی ہے. ہمارا 10% بھی نہیں پتا ہوتا, 1% بھی نہیں پتا ہوتا. فیملی کی طرف سے جو سٹوری آ رہی ہوتی ہے نا, اس میں انفارمیشن بہت کم ہوتی ہے, اور جو پیشنٹ کی طرف سے سٹوری آ رہی ہوتی ہے وہ تو بتانا چاہ ہی نہیں رہا ہوتا. وہ ویسے ہی وہ بس اتنا بتا دیتا ہے کہ ہاں میں نے نشہ کیا ہے, اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں بتایا. نہیں, سٹوری سناتے ہیں بڑی خوبصورت سی کہ وہ ایسے ہو گیا تھا اور پھر میں بڑا ولنریبل ہو گیا تھا, اور پھر ایک جگہ پر جا کر مجھے ڈیلر ملا اور پھر میں نے اس سے لے لی. ان کی نہیں ہے, ان کی طرف نہ دیکھے کوئی, اور پھر میں نے کر لی. تو بڑی خوبصورت سٹوری ہوتی ہے. بات یہ چلیں اگر یہ بھی سچی سٹوری ہے تو اس سے بھی لینا دینا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ڈرگ ہو گئی ہے, اب کیا کریں. مسئلہ یہ ہے کہ اب کنٹرول کیسے کریں. مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ کیا چیز کریں کہ پریونٹ کر لیں اس چیز کو. سرکل آف کنسرن اور سرکل آف انفلوئنس کو پہچاننا شروع کر دیں. سرکل آف نو کنٹرول میں وہ چیزیں جیسے کہ آپ کا موڈ, اس کو بدلنا آپ کے اختیار میں ہے. جیسے کہ آپ کے نمبر آف ڈیز, اس کو بدلنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جیسے کہ آپ کے ابو کا ٹیمپرامنٹ, اس کو بدلنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جیسے کہ آپ کا ایموشن ٹورڈز ہز ٹیمپرامنٹ, اس کو بدلنا آپ کے اختیار میں ہے. تو جو آپ کے اختیار میں اس پر کام کرنا شروع کر دیں. دیکھیں, سرکل آف کنٹرول اور نو کنٹرول سیکھیں زیادہ آسان ہے. تو ظاہر آپ کی لائف میں جتنی چیزیں ہیں جس کو آپ نہیں بدل سکتے, کچھ ایسی چیزیں ہیں نا جو بڑی فیکٹس ہیں اور وہ نہیں بدلے جا سکتے, ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع کریں ود گریسفل ایکسیپٹنس. گریسفل ایکسیپٹنس ایک ٹیکنیک ہے سیکھنے والی, اور جس کو بدل سکتے ہیں یعنی آپ کے ایموشنز جو ان چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں اس کو بدلنے کی طرف کام شروع کر دیں.